بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکی افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے، نیٹو افواج چلی گئیں، اور جس انداز سے وہ رخصت ہوئیں اور جو ذلت اور رسوائی انہوں نے حاصل کی، پوری دنیا نے اس کے مناظر دیکھے۔ جاتے ہوئے کچھ ایسے کام بھی کر کے گئے کہ جو انسانی تاریخ میں ان کے لیے مزید ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے۔ اپنا قیمتی جنگی سامان اپنے ہاتھوں سے ناکارہ کر کے گئے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا تھا، بنو نذیر کو۔ ان کو اجازت تھی کہ جو سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، تو 600 اونٹوں پر انہوں نے اپنا سامان لادا، اور جو سامان نہیں لے جا سکتے تھے تو اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ گھروں کے دروازے اکھیڑ دیے، کھڑکیاں اکھیڑ دیں، کھوٹیاں تک اکھیڑ دیں۔ ان کو لادنے کی کوشش کی، جو لاد سکے وہ لادا، اور باقی کو انہوں نے ضائع کرنے کی، ناکارہ کرنے کی کوشش کی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کے زمانے میں امریکیوں نے کیا، وہ ایسے لگتا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وہی ذلت ناک شکست، وہی ذلت ناک مناظر دنیا نے دیکھے جو اس وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے دیکھے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھے تھے۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ اس لیے ناکارہ کر کے گئے کہ اس کو طالبان استعمال نہ کر سکیں، لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو ہندہ مسلمان ہو گئی، لیکن اس نے اپنے بت کو توڑا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور کہا کہ تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکیوں نے اپنے جنگی سامان کو نقصان اس لیے نہ پہنچایا ہو کہ یہ طالبان استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ طالبان کے ہاتھ میں تو پہلے ہی اتنا اسلحہ آ چکا ہے کہ اگر ہم یہ لے جائیں یا چھوڑ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 85 ارب ڈالر کا قیمتی اسلحہ پہلے ہی ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہندہ والا غصہ نکالا ہو اور توڑا اور نقصان پہنچایا، ناکارہ کیا۔ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ وہ ان کو نقصان اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ اس کو ناکارہ کر دیں، طالبان استعمال نہ کر سکیں، بلکہ وہ ہندہ والا غصہ زیادہ نظر آ رہا تھا کہ جو کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں مبتلا رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امریکیوں نے اس لیے توڑا ہو کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے گھمنڈ میں اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دھوکے میں مبتلا رہے کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو شاید انہوں نے اس بات کا غصہ نکالا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا بت ایسے زمین بوس ہوا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر کے اپنی کمان سے بیت اللہ کے ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو گرایا تھا، توڑا تھا، اور کہا تھا، فرمایا تھا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔